پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ محویت کا یہ عالم ہوتا اپنے رب کے حضور غرق ہونے والے۔ آپ دیکھیں آج ایسی محویت نماز کے بجائے گیم کھیلنے میں بچوں کی ہے، ایسے کہ ہزار پکارو ان کو کچھ ہوش و حواس نہیں، چلاتے رہ جاؤ وہ اپنا گیم ترک کر کے آنا نہیں چاہتے۔ یہی ہمارا معاشرہ ہے، آج بچوں سے لے کر جوانوں تک ہم ان کو کون سی عادت ڈال رہے ہیں؟ ایسے خطرناک گیم یہودیوں نے بنائے جس سے تمہارے پورے اخلاق تباہ و برباد ہو جائیں، حتیٰ کہ یہ کارٹون جو دیکھتے ہیں اس کے متعلق میں نے تفسیر میں بھی بیان کیا، یاد ہوگا تفسیر کی حاضر باش لوگوں کو، جو کارٹون بچوں کو ہم دکھاتے ہیں ٹی وی میں سیریل کے طور پر یا فلم کے طور پر، یہ جو کارٹون آتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پورے کارٹون پہ جادو کیا گیا ہوتا ہے۔ ہر اینونیمس جو ہوتی ہیں اس میں جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بلی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بیل ہے، اس کے چہرے پر ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے، وہی جادو ہے۔ اور یہودی پوری دنیا میں جادو میں سب سے زیادہ مشہور ہے، ان کی ایک مقدس کتاب ہے جس کا نام قبالہ۔ آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لو، اگر میری باتیں ایسی ہی لگتی ہیں، لفاظی لگتی ہیں، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو میں کہتا ہوں سرچ کر کے دیکھ لو اور حقیقت سے ملا کے دیکھو۔ قبالہ نام کی جادو کی کتاب ہے، وہ بالکل سیکریٹ کتاب، یہودیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی آسمانی مقدس کتابوں میں سے ایک قبالہ بھی ہے، جیسے ہمارے لیے قرآن مقدس ہے، ان کے لیے تورات ہے، انجیل ہے، اور ساتھ ہی تلمود اور قبالہ کتاب، وہ ان کے صرف علماء اور حکیم پڑھتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر۔ حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے چند بزرگوں سے عرب میں ملاقات کیا مدینہ طیبہ کی، انہوں نے یہ تک کہا کہ کینسر کوئی بیماری نہیں، جادو ہے۔ کینسر بیماری نہیں، جادو ہے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی چیزیں، جادو کے ذریعے سے اس وائرس کو لایا گیا ہے، اور ایسے کہ اس کا علاج بھی معلوم نہ ہو۔ یہ نظر بندی، اسی لیے تو دیکھو کینسر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نظر بندی ہوتی ہے جب وہ آخری اسٹیج پہ ہو، یا پھر ایسی وقت کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا تب پتہ چلنے لگتا ہے۔ کینسر اگر شروع میں کسی کو معلوم ہو جائے تو علاج ممکن ہے۔ یہ تمام چیزیں یہود و نصارہ جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بچوں کو ہم انہی جادو کے میدان میں جھونک دینا چاہتے ہیں۔ اس آگ میں کتنے بچے جل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ابھی چند دن پہلے میں شہر ہبلی میں کرناٹک میں ایک گھر پہ تھا، بہت اچھا گھرانہ، پابند لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک بچی کا مسئلہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا۔ 5-6 سال کی بچی ہو، وہ موبائل کارٹون اتنا دیکھتی ہے کہ اب اس کی زبان جا چکی ہے، یعنی اب وہ بولنا ہی بند کر چکی ہے۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ یعنی اب وہ کوئی بھی بات چیت نہیں کرتی۔ کہا پہلے تو اچھی بات چیت کرتی تھی، ممی پاپا اور بھی دوسرے اسکول میں پورے کتابیں پڑھتی تھی، جو بھی پہلی جماعت میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی وہ سب پڑھتی تھی۔ آج ایسی پوزیشن اس کی آئی ہے کہ گونگی ہو گئی، زبان نہیں کھلتی۔ یہ پہلا کیس میرے سامنے تھا، پھر مجھے بتایا گیا نہیں یہ پہلا کیس نہیں، ایسے کئی معاملات ہو گئے کہ ان بچوں کے ساتھ جو کارٹون میں ان کو مصروف کر دیا جاتا ہے، ایسے محو کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس ماں باپ کے ہونے کا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، بچوں کو اس بری عادت سے باز نہ، اس لیے کہ آج ماں باپ کیا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو تھوڑی دیر تو ہم کو ڈسٹرب کرنے سے بچائے، اپنے کام کاج میں ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی چیزیں ایسی ہیں اس کو رکھو۔ اب تو بچے ہیلتھی کھیل کھیلنے بھی بند کر چکے ہیں، سارے لوگوں کی توجہ صرف موبائل گیم کی طرف۔ پہلے تو کرکٹ، والی بال، فٹ بال، بہت ساری چیزیں کھیلتے تھے، جسم کی ورزش بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب بچوں میں کئی ایسے گھناؤنے گیم آئے ہیں جس کی میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا۔ ابھی کچھ نوجوانوں نے PUBG کے متعلق بتایا، یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں، جانتے ہیں آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا۔ قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمۃ الکبریٰ، اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی۔ وہ جنگ ہونا باقی ہے، ملک شام اس کا میدان بنے گا۔
हुजूर ने उसके औसाफ में ये बताया कि वो जंग इतनी खतरनाक होगी कि हर 100 में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। और उस पूरी जंग को अल्लाह के नबी ने फरमाया मलहमतुल कुबरा, उसमें शरीक होने वाले और जिहाद करने वालों की तो फजीलत है, लेकिन उसके अलावा जो कुफ्र, इर्तिदाद और फिस्क व फुजूर पर लड़ेंगे उनके लिए दोज़ख की वईद है, जहन्नम की वईद है। ये जो गेम अभी आया इसकी चीजें वो मलहमतुल कुबरा से मिलती जुलती। ये पबजी जो गेम लाया गया इसकी पूरी चीजें अभी तक मैं खुद देख नहीं सका, लेकिन जितना मैंने मालूमात हासिल किए हैं उसमें यही है कि शूट करने का तरीका सिखाया जाए। क्या आप गांव के गांव पूरे अपनी गन से वेपन उसमें है, पूरा ग्रुप बना करके शूट करो। याद रखो आप जिसको शूट कर रहे हैं यहूदी अपनी बिजनेस के लिए ये सब चीजें तुम्हारे घर में लाए। इसकी बुरी नहुसत ऐसी है कि माँ पुकारती रह जाती है, उसकी तवज्जो उस गेम से हटती नहीं। बाप पुकारे हत्ता कि चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा, देख लेना इतना कि वो काटने को दौड़े, उसको कोई गेम से रोक दे। ऐसा भी कौन सा गेम आया कि माँ बाप का वो दुश्मन बन जाता है। 2-3 दिन अगर खेलेगा दुश्मनी उसके दिल में घर करने लगे और फिर हम वक्त उसके हाथ में वेपन उठाने का एक जज्बा आता रहेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे अखलाक को तबाह बर्बाद करने के लिए डाली जाती। काश अगर कोई ये गेम खेलकर मुजाहिद बन जाता तो मैं इजाजत दे देता, लेकिन ऐसा नहीं। जिसको तुम शूट करते हो ये दर हकीकत चोरों को शूट करना नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि जिसको भी तुम शूट करते हो वो मुसलमानों को कत्ल करने का सिखाया जाता है। हुजूर ने खुद फरमाया इस गेम की तहकीकात करके देखो कि आखिर में कितने बचते हैं उसमें। एक बचता है। हुजूर ने फरमाया हर 100 में 99 मर जाएंगे मुसलमान, एक बचे। और उन 99 को मारता कौन है? तुम ही मारते, शूट करते हो। मुझे यहाँ से कहना ये है कि ये मुसलमान के अखलाक नहीं हो सकते मेरे अजीज को। बचो, दुनिया इतने जाल बिछा चुकी है तुम्हारे आखिरत से चेहरा तुम्हारा फेर देने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं गेमों में तुम्हारी मौत आ जाए और अल्लाह के यहाँ तुम्हें इस हाल में उठाया जाए कि इसके दिल में नफरत थी इस्लाम की और ये मुसलमानों को कत्ल करना चाहता था। अजीजा ने गिरामी, तौबा कर लें। बच्चों से मैं खुसूसी गुजारिश करूंगा, दूसरे और भी चीजें खेलने की हैं, एंटरटेनमेंट, दिमाग को तेज करने वाली कोई चीज नहीं। मैं खुद बच्चों को मशवरा देता हूँ, इंटरनेट तुम्हारे पास है, ठीक है, ये ऐसी चीज हो गई अभी कि इससे पूरा छुटकारा मुश्किल है, मुमकिन भी नहीं लगता, लेकिन उसका अच्छा इस्तेमाल तो किया जा सकता है। मैं आपसे मशवरा या मैं आपको तंबीह करते हुए यूं कहता हूँ, बच्चे जाओ इंटरनेट पर कुछ चीजें सर्च करो। अल्लाह की ये पूरी कायनात में इतने अजायबात भरे हुए हैं, इतने अजायबात कि अगर आप सिर्फ जमीन के मुतालिक ही रिसर्च करते रह जाएं, अल्लाह के वली बन जाए। कि कुरान से उसको मिला करके जब देखेंगे साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा है जमीन के मुतालिक, इसकी गहराई क्या है, इसकी मोटाई क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं, और इसी जमीन से मैं बना हूँ, इसी जमीन में मुझे डाला जाना है, इसी जमीन से मुझे उठाया जाना है। ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। ऐसे ही आपको तहकीक और रिसर्च करने के लिए इतनी चीजें हैं, अल्लाह के अजायबात। आप पहाड़ों के मुतालिक रिसर्च करो, आप दरख्तों के मुतालिक रिसर्च करो, आप आसमान के मुतालिक रिसर्च करो, हत्ता कि ये सब चीजें छोड़ो, कम से कम अपनी बॉडी के बारे में रिसर्च कर लो कि मेरे दिन में कितनी मर्तबा सांसें आती हैं, कितनी मर्तबा जाती हैं। डॉक्टरों ने इसको काउंट करके लिख दिया है, मेरा दिल कितनी मर्तबा धड़कता है, मेरे जिस्म में रगें कितनी हैं, लीवर किसे कहते हैं और ये कितना नाजुक होता है। ये सब चीजें जब तुम रिसर्च करते रहोगे, कहाँ तुम्हारे पास वक्त होगा गेम खेलने का। हाँ, ये हकीकत है, जब दुनिया तुम्हें ऐसे गंदी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट लाई है, उसी को जरिया बना करके तुम अखलाक आली सीखो, बुलंद अखलाक सीखो। ये इस जमाने की जंग इंटरनेट से लड़ी जाएगी। एक वक्त आएगा, मैं इसको भी पहले बता चुका हूं कि पूरी दुनिया कैशलेस होगी। सब आप बैंकों में जमा करो, कुछ भी कैश ना रखो, हत्ता कि अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड भी खत्म कर दिए जाए। क्रिप्टो करेंसी के नाम से छोटा सा एक मेमोरी कार्ड तुम्हारे जिस्म में इनबिल्ट कर दिया जाए।
اور ایسے کہ آپ ٹچ کریں تو آپ کا پورا بایو ڈاٹا آ جائے. اسکرین ٹچ سے آپ کا بینک بیلنس، آپ کے گھر کی پراپرٹی کی، جائیدادوں کی سارے دستاویزات وہ بھی نکل کر کے آئیں گے. اور لوگ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، کہاں پیسے لے کر کے گھوموں گا، کہاں کارڈ لے کے گھوموں گا. اچھا کیا دنیا نے. جانتے ہو یہ بہت بڑی سازش ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سارا کمایا ہوا اثاثہ بینکوں میں ہوگا اور انٹرنیٹ سے دیکھا جائے گا انٹرنیٹ کون چلاتا ہے، کون چلاتا ہے، کون اسے بند کرتا ہے. یہودیوں کے ہاتھ میں. ایک دن اچانک یہ بند کر دیا جائے اور پھر نہ آپ اپنے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہو، نہ اپنا بایو ڈاٹا دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے پراپرٹی کے کاغذات اور دستاویزات دیکھ سکتے ہو. کیش لیس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یقیناً اس کی دشمنی میں یہ ظالم ہمارے ساتھ برا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خوف نہیں. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو میں امانت منتقل کر کے رہوں گا. انٹرنیٹ کو بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ انسان انسان کو کاٹ کھائے گا. پوچھا گیا حضور ایسا کیوں؟ کہا بھوک اور مفلسی کی وجہ سے. صحابہ کہتے ہیں وہ بھوک اور مفلسی تو اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں انسان انسان کا گوشت کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسی مفلسی ہوگی کہ کسی کے پاس کوئی نہ سکہ ہوگا نہ درہم و دینار، اور پھر ان کے دماغ کو بھی کوئی دوسرے اپنے اندر میں رکھے ہوں گے. یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے ذریعے سے نرم آدمی کو غصے میں لائے جانے کے آرڈر آئیں گے اور پھر سخت آدمی کو نرم کیا جائے گا. کسی کو قتل کرنے مرڈر کرنے کے احکامات اس میں دیے جاتے رہیں گے. آدمی پاگل ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے گا، اور جب کہیں کوئی چیز خریدنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں تو انسانوں کو کاٹے گا اور ان کا گوشت کھائے گا. وہ دن آ رہے ہیں بہت قریب. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کتنے سال؟ حضور نے فرمایا 7 سال تک ایسا چلے گا. وہ دن بہت قریب آ گئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں بھوت جیسی چڑیل جیسی خوفناک چیزوں کو انسانوں کے گھر میں پہنچایا جائے گا جس کو آج زومبی نیشن کہتے ہیں. زومبی یہ گڑیا جو آج لائی جا رہی یہ بھی سب حدیث پاک میں ان کا سب ذکر ہے. مسلمانوں کو یہ معلوم کہاں ہے؟ اس لیے کہ گیم کھیلنے سے فرصت کہاں، عورتوں کو سیریل اور فلم دیکھنے سے فرصت کہاں. یہ تمام چیزیں اے میرے عزیزوں تمہارے غرق اور محو ہونے کی نہیں. بات میری چلی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے کہ آپ ایسے محو ہوتے تھے، غرق ہوتے کہ اللہ کی یاد میں اگر آپ کے جسم میں پھنسے ہوئے تیر کو بھی نکالا جاتا تو آپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا. اور آج ہماری محویت اور ہمارا غرق ہونا کسی دوسرے کام میں آ گیا. آخری بات کی طرف چلتا ہوں. مجھے بہت تھوڑا سا بیان کرنا تھا، وقت اپنے حساب سے ہی چلا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. ایک حدیث احساس نہیں